الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلاق دینے کا سنت طریقہ، صحیح طریقہ دیکھیں، یہ ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے ہم نے بات کی ہے اس میں کہ طلاق جب بھی دی جائے عورت حالت حیض میں نہ ہو، اس طہر میں نہ ہو جس میں آپ بیوی سے ملے ہوں، اس میں آپ طلاق نہ دیں، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں طلاق دینا حرام ہے۔ ایسی حالت میں طلاق دینا بھی حرام ہے کہ آپ 3 طلاقیں دیں، یہ بھی حالت جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے سبھی علماء کے نزدیک۔ تو یہ بات کی۔ اس کے بعد ہم نے بات کی کہ رجعی طلاق کے اندر، عدت کے اندر شوہر بیوی کو رجوع کر سکتا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے گھر عدت گزارے گی، یہ واجب ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، طلاق ہوتے ہی بیوی گھر سے نکل جاتی ہے، جیسے ابھی نکاح ٹوٹ گیا ہے، نکاح میں رہتی ہے بیوی، یہاں تک اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کو حصہ بھی ملے گا بیوی کو طلاق رجعی میں۔ تو بیوی ابھی نکاح میں ہی ہے، نکاح ختم نہیں ہوا، صرف مل نہیں سکتا، رجوع کرنا ہو بیوی سے، صلح کرنی ہو تو مل لے، ویسے ساتھ ہی رہے گا، سارا کچھ ساتھ ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بس ایسے ہوتے ہی گھر کو چھوڑ دیا۔ گھر کو نہیں چھوڑنا، اس میں حکمتیں یہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کو صلح ہو جائے، جب پاس ہی نہیں رہنا تو صلح کی کون سی گنجائش ہوگی۔ تو یہ اس میں ہم نے بات کی۔ دیکھیں، رجوع کی کوئی نہ کوئی شکل نکل آتی ہے۔ بیوی شوہر کے کمرے میں اگر رہے گی، بلکہ شوہر کے لیے وہ بنے سورے گی بھی، اپنی زینت بھی اختیار کرے گی، ہو سکتا ہے شوہر دیکھ کے مائل ہو جائے، صلح ہو جائے، ہو سکتا ہے نا، عدت کے دوران شوہر رجوع کر لے، ہو سکتا ہے۔ اب رجوع کا طریقہ یا وہ بول دے میں نے رجوع کیا، یا پھر دوسرا طریقہ اگر رجوع کی نیت سے وہ بیوی سے مل لے، ہم بستری کر لے، تو یہ بھی ایک طریقہ۔ دوسرا، رجوع میں بیوی کی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں جی شوہر نے طلاق دے دی، اب عدت کے اندر شوہر رجوع کرنا چاہے تو اب بیوی کی مرضی نہیں ہے۔ دیکھیں، بیوی کی مرضی نہیں دیکھی جائے گی۔ اگر شوہر کہتا ہے میں نے آپ کو رجوع کیا تو وہ بیوی بن جائے گی، وہ کیونکہ طلاق کا پروسیس چل رہا ہے، خلا کا نہیں ہے، طلاق کا پروسیس ہے۔ اس میں شوہر کا طلاق کا لفظ کہہ دینا، اس کا بیوی کو علم ہو نہ ہو طلاق ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بیوی کو یہ نہیں کہ علم ہوگا تو طلاق واقع ہوگی۔ اسی طرح رجوع کا بھی مسئلہ، جب رجوع واپس کر لینا ہو تو بیوی کی اس میں مرضی نہیں ہے، رجوع ہو جائے گا، بیوی نکاح میں واپس آ جائے گی۔ تو یہ بھی بات ہوگی کہ دوسرا، رجوع میں بیوی کی مرضی کا یعنی کہ کوئی دخل نہیں ہے، بیوی راضی ہو نہ ہو، اگر شوہر عدت سے پہلے رجوع کر لے تو بیوی ہو جائے گی، اگر عدت گزر جائے تو پھر بیوی نکاح سے نکل گئی نا، پھر تو نیا نکاح دوبارہ ہوگا۔ اگر شوہر نے رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، تو پھر طلاق بائنہ صغریٰ یعنی کہ واقعہ ہو جائے گی، طلاق صغریٰ کہہ لیں، بائنہ کہہ لیں، طلاق بائن یعنی کہ طلاق واقعہ ہو گئی، اب اس میاں بیوی کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر اب دوبارہ بیوی بنانا چاہے تو نیا نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ ایک طلاق ہے تو واقعہ ہو گئی نا، اب باقی 2 واپس ہیں، بقایا ہیں، تو اس لیے نیا نکاح ہو سکتا ہے ان دونوں میاں بیوی کے۔ جیسے نیا نکاح ہوتا ہے سارا کچھ وہی ہوگا، لیکن اب عورت کی رضامندی بھی ہوگی، ولی کی رضامندی بھی اس میں شرط ہوگی، بلکہ مہر بھی ہوگا۔ رجعی طلاق میں تو بیوی کی رضامندی ضروری نہیں تھی، کیونکہ ابھی نکاح میں تھا وہ معاملہ، اب نکاح ختم ہو چکا ہے۔ اب دوبارہ اگر شوہر کرنا چاہ رہا ہے تو پھر بیوی کی رضامندی لی جائے گی، اس کے ولی کی رضامندی بھی لی جائے گی، اور مہر بھی ہوگا۔ اگر شوہر نے نیا نکاح کر لیا یا رجوع کرنا عدت میں بیوی بنا لیتا تو پھر دوبارہ طلاق دے تو پھر تو وہی پروسیس چلا گیا، یعنی کہ سمجھ لیں اگر شوہر دوبارہ نیا نکاح کرتا ہے یا رجوع کرتا ہے عدت میں، تو بیوی تو بن گئی، ایک طلاق اس نے دے دی، ایک آپشن ختم، 3 آپشن ہوتے ہیں نا، ایک ختم۔ اب 2 اس کے بعد پاس ہیں، اگر دوبارہ اگر ایسے ہی پروسیس سے گزرتا ہے، ایک طلاق دیتا ہے، سنت کے مطابق بیوی حیض کی حالت میں نہیں ہے، حمل کی حالت میں ہو پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے، حمل میں ہے، جس طہر میں ہم بستری کی اس طہر میں نہیں ہے، ایک طلاق دی، سنت کے مطابق پروسیس ہو گیا، پھر دوسری دفعہ بھی اسی طرح اگر وہ کرتا ہے تو 2 طلاقیں مان لی جائیں گی، ٹھیک ہے نا، دوسری بار بھی اسی طرح پروسیس سے گزرتا ہے، اور رجعی طلاق میں رجوع کرتا ہے یا نیا نکاح کرتا ہے عدت کے بعد تو پھر 2 مانی جائیں گی۔ اگر تیسری بار بھی ایسا ہی طریقے سے طلاق دے، ایک طلاق دے، سنت کے مطابق بیوی حیض کی حالت میں نہ ہو، اس طہر میں ملا نہ ہو، اس طرح وہ تیسری طلاق بھی الگ الگ مرحلوں میں دے رہا ہے، بیوی حیض میں نہ ہو، طہر میں نہ ہو، جس میں آپ ملے ہوں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے اگر ایک طلاق دے تیسری بار بھی اگر ایسا ہی کیا اس نے، اب وہ عورت عدت میں چلی جائے گی، لیکن شوہر کو رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے،
رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ تیسری ہو گئی الگ الگ مرحلے میں، کیونکہ طلاق بائن واقع ہو گئی ہے۔ اب عدت بیوی شوہر کے گھر میں نہیں گزارے گی، اس میں فرق ہے۔ پہلی 2 طلاقوں میں، رجعی طلاقوں میں تو شوہر کے گھر ہی بیوی عدت گزارے گی، لہذا اب تیسری میں عدت شوہر کے گھر نہیں گزارے گی۔ یہ فرق کو سمجھیں، کیونکہ اب رجوع نہیں کر سکتا، تیسری ہو گئی ہے۔ عدت اور نان نفقہ یہ واجب نہیں ہوگا، اب مکمل نکاح سے وہ نکل چکی ہے، نہ رجوع ہے نہ دوبارہ نکاح ہے۔ اگر بیوی اتفاق سے کہیں اور شادی کر لی عدت کے بعد، وہاں سے شوہر ہم بستری کے بعد اتفاق سے طلاق دے دے، یا شوہر فوت ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ عدت کے بعد اس پرانے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن حلالہ پلان کے ساتھ کرنا یہ حرام ہوگا اور زنا بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے آپ کے اوپر کوئی حد بھی لگے، شرعی حکومت ہو، اسلامی حکومت تو حد بھی لگ سکتی ہے۔ تو یہ بات ہے اس معاملے میں، طلاق دینے کا سنت طریقہ آپ نے مختصر دیکھا، آگے بھی ہم اس میں مزید دیکھتے ہیں طلاق کے ہی مسائل کو لے کے کہ طلاق کی شرطیں کیا ہیں، کس چیز کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔